انسان کا مبدا تو عالم ارواح ہے، وہاں سے اس کا سفر شروع ہوا، دنیا کے اندر آیا اور اس کا منتہا عالم آخرت ہے۔ درمیان کا جو عرصہ ہے یہ گویا کہ اس کا دورانیہ ہے سفر کا، تو گویا کہ ایک مبدا، دوسرا جو ہے معاد اور تیسرا میعاد۔ گویا کہ مبدا عالم ارواح ہے اور معاد یہ آخرت ہے، اور درمیان کا جو سفر ہے یہ میعاد ہے۔ یہ اس کے اندر انسان سفر میں ہے، چلتا پھرتا بھی نظر آتا ہے، اٹھتا بیٹھتا بھی نظر آتا ہے، بظاہر کسی عارضی ٹھکانے پہ ٹھہرتا بھی نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مسافر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کی، کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا کے اندر تم اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے، جیسے غریب رہتا ہے، او عابر سبیل، یا ایسے رہو جیسے کہ راہ گزر رہتا ہے۔ یعنی مسافر تو کسی جگہ ٹھکانہ پکڑ بھی لیتا ہے 2 دن 4 دن 10 دن، اور راہ گزر جو راہ پہ چل رہا ہے تو وہ تو ٹھکانہ بھی نہیں پکڑتا، اپنی سواری پر سوار ہے اور منزل کی طرف اس کی سواری دوڑ رہی ہے۔ تو جس طرح کے انسان مسافر ہو تو سفر کی حالت میں وہ 3 توشے اپنے ساتھ رکھتا ہے، ایک کھانا پینا پہننا اوڑھنا تو گویا کہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا اس کے پاس سواری، تو گویا کہ کھانا پینا پہننا اوڑھنا اور سواری، یہ 3 توشے اس کی زندگی کے اندر سفر میں ہوتے ہیں، کہ جب دنیا کی یہ چھوٹے چھوٹے سفر کرتا ہے تو اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اپنے کپڑے لتے کا انتظام کرتا ہے، اپنی سواری کا انتظام کرتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے یہ مادی سفر جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو سفر یہاں زندگی میں کرتا ہے تو 3 توشے ساتھ رکھتا ہے۔ کھانا پینا اگر ساتھ نہ ہو تو سفر میں مشکلات پیش آتی ہیں، پہننے کے کپڑا لتا ساتھ نہ ہو تو سفر کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں، گرمی سردی سے بچاؤ کے حوالے سے تکلیف ہوتی ہے، اور تیسرا سواری نہ ہو تو منزل پر پہنچنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے سفر جب کرتا تو یہ 3 چیزوں کو فوکس کرتا ہے کہ کھانے پینے کے کیا انتظامات ہیں، پہننے اوڑھنے کے حوالے سے کپڑے کتنے رکھنے ہیں، اور پھر سواری کیسی ہے، کون سی گاڑی لے کے جانی ہے، کون سا گھوڑا سفر کے ساتھ رکھنا ہے، کون سے اونٹ کے اوپر کی جاوا باندھنا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر ان 3 توشوں کو لے کے چلتا ہے۔ تو جس طریقے سے دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفروں میں بھی 3 توشے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ خود زندگی ایک بہت بڑا سفر ہے کہ جس کا مبدا عالم ارواح تھا، جس کا منتہا عالم آخرت ہے، اور یہ درمیان کا طویل ترین جو سفر ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے 3 توشے عطا کیے ہیں۔ یہ 3 توشے اگر اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ منزل مقصود پر کامیابی سے پہنچتا ہے۔ ایک توشہ اس انسان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے وہ حواس خمسہ ظاہرہ کا عطا کیا ہے، کہ آنکھوں سے ہی دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، زبان سے بولتا اور چکھتا ہے، ہاتھ پیر سے پکڑتا ہے اور ناک سے سونگھتا ہے۔ تو یہ حواس خمسہ ظاہرہ ایک سفر کا توشہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ ان 5 جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں اس کے ذریعے سے دنیا کے سفر کو طے کرتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے اس راستے کو دیکھتا ہے، کانوں سے اچھا برا سنتا ہے، زبان سے چکھتا ہے یا زبان سے بول کر جو راستے کا پتہ لگاتا ہے یا راستے کی منزل کے بارے میں بتلاتا ہے۔ تو گویا کہ حواس خمسہ ظاہرہ یہ ایک طرح کا طالب علم ہے، تو گویا کہ اس کے ذریعے سے وہ طالب علم کی مہم میں لگا رہتا ہے اور منزل کی طرف چلتا ہے۔ دوسرا اس کو عقل عطا کی ہے، کہ عقل ایک اندر کی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی عقل دی ہے کہ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے جو چیز طے نہیں ہوتی، جس چیز کا پتہ حواس خمسہ ظاہرہ سے نہیں لگا سکتا تو عقل کے ذریعے سے اس کا پتہ لگاتا ہے۔ عقل کے ذریعے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیز جو نہ چکھنے میں آتی ہے، نہ دکھنے میں آتی ہے، نہ سننے میں آتی ہے، نہ سونگھنے میں آتی ہے، نہ پکڑنے اور چھونے میں آتی ہے، تو اس چیز تک انسان اپنی عقل کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔
تو دوسرا توشہ اس سفر کا اللہ تبارک و تعالی نے عقل عطا کی ہے، اور تیسرا توشہ وحی الہی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحی کا نور اس کو عطا کیا ہے کہ جو چیز عقل کی دسترس میں بھی نہیں آتی اس کو یہ اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے نور سے حاصل کرتا ہے۔ ظاہر دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو حواس خمسہ ظاہرہ کی دسترس میں نہیں ہیں، پھر عقل بھی وہاں پر عاجز ہو جاتی ہے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا نور متوجہ ہوتا ہے، اور وحی کے نور کے ذریعے سے پھر وہ اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ تو جس طریقے سے دنیا کے مادی سفروں کے اندر اگر کوئی ایک توشہ نہ ہو تو انسان سفر کے اندر تکلیف محسوس کرتا ہے اور منزل تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے اس زندگی کے یہ تین توشے اگر سفر کے اس کے پاس نہیں ہیں یا ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو یہ اپنی منزل تک پہنچنے اس کے دشوار ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ کتنی زندگی کے ایسے نشیب و فراز ہیں جو یہ اپنی عقل کے ذریعے سے ان کو طے نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو وحی الہی کا نور چاہیے، وہ وحی الہی کے نور کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچے گا۔ تو گویا کہ یہ انسان مسافر بن کے چل رہا ہے،